تو جناب آج انتہائی محترم علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا۔ اور علامہ صاحب نے یہ جو 2 کتابیں پڑھی ہیں یہ ان کے خطبات ہیں جو کہ سیرت پہ انہوں نے دی ہیں، ایک تیسرا والیوم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، میری تو دعا ہے کہ ہر شخص جو خطبہ دے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے، کیونکہ وہ ہدایت بھی ہے، ایک رہنمائی بھی ہے اور کردار سازی بھی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے یہ بہت اہم کام ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ خطبہ دیتے ہیں وہ کتاب لیں، پڑھیں اور پھر آگے پیغام جو ہے وہ دیں، اور اس کی جو اوتھینٹسٹی اور اتھارٹی ہے وہ ہشام سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ حضور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جو آپ نے شروع میں سوال کیا ہے نا، بنیادی طور پہ اگر یہی سامعین کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کیا ہے، یہ بات درست ہے، ہدی للمتقین اور ہدی للناس۔ اللہ نے کہا قرآن پاک میں یہ ہدایت کی کتاب ہے بنیادی طور پہ، لیکن آپ نے یہ جو پولیٹیکل سسٹم کی بات کی، پاکستان کا کہا ہے قرآن پاک میں پولیٹیکل سسٹم بھی موجود ہے، یہ بنیادی سیرت میں بھی موجود ہے، یہ بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ صرف کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب شفا نہیں ہے یا کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس کی یہ ہے الف لام میم 3 حرف ہیں، 30 نیکی ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، 3 نیکی ہیں، اور مجھے بتایا الف لام میم کی ٹرانسلیشن دنیا میں کسی کو آتی کسی نے نہیں کی، کسی کو آتی نہیں ہے، تو قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ یہ کہنا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ ایسے ہے جیسے گالیاں نکالنا، یہ غلط بات ہے، بالکل کلیئر۔ یہ کتاب ہدایت ہے لیکن کتاب ثواب بھی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، یہ کیا صرف کتاب ثواب ہی ہے؟ کیا یہ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے؟ نہیں، یہ زندوں کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں زندہ لوگوں کے لیے آئی تھی، ہم نے اس سے کام لیا سر کے اوپر رکھ کے بیٹی کو رخصت کرنا یا مردے بخشوانے کے لیے۔ تو بنیادی طور پہ اس کے اندر جو شفا کا عنصر ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ دوسری آیت قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ یہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ جو ہمارا معاشرہ اس کے اندر ایک کنسیپٹ بڑا غلط ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھے بغیر شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کو لٹکانے سے، قرآن پاک کو پہننے سے شفا نہیں ملنی۔ اگر انسان کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمزم میں شفا ہے، میں زمزم کی بوتل لٹکا کے پھروں گا، مجھے شفا ملے گی؟ پینے سے ملے گی، پینے سے ملے گی۔ شہد میں شفا ہے، لٹکانے سے مل سکتی ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے جاہل ہے، شہد کی بوتل لٹکا کے پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے شفا ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک کا قرآن سے تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہ صفت ہے، وہ مخلوق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو بھی لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ لٹکانے کی بجائے پڑھیں گے، برکت کی بھی اگر بات سن لی جائے، برکت بھی، یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا بلال بھائی بڑی ضرورت ہے۔ برکت جیسے آپ نے کہا، یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے نا بات، پیر توید لکھے گا، سرانے کے نیچے جا کے رکھو گے، قرآن کی آیت ہے، علامہ صاحب شرک نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے ہم شرک، برکت آ جائے گی۔ گھر میں الماری کھولو، 10 قرآن پڑھے میں، 10 قرآن، تو پھر برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی برکت بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ویسے پیروں صاحب، پیروں کو یہ ذرا تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت سے پیر فقیر ایسے بھی ہیں جو کہ الف لام میم کا ترجمہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا ہے۔ اور قبلہ میں اس بات کو یہ ڈاکٹر صاحب کو موقع نہیں دیں، اگر پیر صاحب کی دی ہوئی ایک آیت نے کاروبار بھی چلا دینا، میں تو یہاں تک کہ اس بات کا قائل ہوں، پیر صاحب کی ایک آیت دی ہوئی بطور وظیفہ، اس نے دین بھی دے دینا ہے، آپ کو اولاد بھی دے دی ہے، رزق بھی دے دینا ہے، دکان بھی دینی ہے، تو پورے قرآن نے کیوں نہیں آپ کو دینا؟ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہاں شاید ہم، میرا سوال تو اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ سارا کچھ پیر کو خود کیوں نہیں ملتا؟ 10ویں کے لیے، کل کے لیے یا 40 کے لیے دیا ہے قرآن، ان کے کاموں کے لیے بالکل درست ہے۔ وہ جب پیر صاحب کو فیصل آباد میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا، تو وہ گئے تھے ہسپتال، اور جب واپس آئے تھے نا ڈاکٹر صاحب، میں نام نہیں لیتا پیر صاحب کا، تو کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ میرے استقبال کے لیے آئے تھے اور انہوں نے میری شرانیں کھولی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو ہوگی جناب قرآن کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں صرف شیلفوں میں رکھنے کا، اس سے زیادہ بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کی برکات کو، اس کی تعلیمات کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف اس کو رکھنا نہیں ہے یا پہننا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، سننا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کی دعا کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں جی، وعلیکم السلام۔ حضور، تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے
کہ میری اور میری فیملی کو نظر بد زیادہ لگ جاتی ہے. اچھا. یہ اب 2 رمضان تھا, میں صبح جو ہے نا تہجد کی ٹائم جو ہے نا میں نے اپنے وظائف کیے ہیں. وظائف کرنے کے بعد وہ میں جو ہے نا بیٹھا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, سنتے ادا کی ہے, اور میرے نا یہ گھٹنے کو درد ہوگی, حالانکہ کہیں گرا بھی نہیں, کہیں لگا بھی نہیں تھی. اور ساتھ میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ کو نظر بد لگی ہے, کوئی جو ہے نا مطلب خیرات بھی کر رہا ہوں, صدقات بھی دے رہا ہوں, زکات بھی جو ہے نا فرسٹ پریورٹی پہ دے دی ہے. اچھا حافظ جی, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگتی ہے. بنیادی طور پہ بلال بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا جو علاج بیان کیا, اگر تو معلوم ہو کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک رہنمائی کی, جب بھی کوئی تم سے تمہارے غسل کا پانی مانگے اس کو دے دو. یعنی جب بھی تمہارے کوئی غسل کا پانی مانگے, وہ میں بتاتا ہوں, کہتا انسان ٹب میں غسل کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی کوئی غسل کا پانی مانگے اس کو دو. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی استعمال کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نظر دور کر دے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی ساتھ پڑھنا ہے دور. اور اگر معلوم نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے لیے محدثین نے اور جو ائمہ ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ معلوم ہی نہیں کس کی لگی ہے تو کسی بھی ایسے شخص کے وضو کا پانی جو آپ کے نزدیک میں شریعت کا پابند ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے وضو کا پانی لے کر اس سے غسل کرنا ہے, اور اس کو پانی کو شامل کر لینا غسل کے پانی میں, اپنے ٹب کے پانی میں شامل کر کے اس سے غسل کرنا. بعد محدثین نے بیری کے پتے بھی اس میں کہا کہ لکھنے چاہیے, ڈالنے چاہیے, اس سے بھی نظر اترتی ہے. یہ تو ایک ہے جو عملی پریکٹیکل رسول اللہ کے صحابی کا ہوا, رسول اللہ نے غسل کروایا اور اس کو کہا کہ آپ نے غسل کرنا. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی, کیونکہ قرآن کا موضوع ہے, یہ قرآن کلام اللہ ہے. ٹھیک, اللہ کا کلام ہے, اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا, وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا کلام ہے, کلاموں کا بادشاہ. میں اور آپ اگر تاریخ انسانی اٹھا لے تو ہم میں آج تک جتنے انقلابات نظر آئیں گے وہ مقرر اور تقریر اور بیان کی بنیاد پہ نظر آئیں گے. یعنی بیان میں ایک اثر ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, الفاظ کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے, ہر لفظ کی ایک تاثیر ہے, وہ اثر ہے. اللہ صرف کن کہہ دے تو کائنات میں جو چیز مرضی تخلیق ہو جاتی ہے. یہ سارے الفاظ اللہ کے ہیں. اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ زمین پھٹ جائے, پہاڑ چل پڑے, مردے زندہ ہو جائیں, تو وہ یہ قرآن پاک ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان جو سننی ہے وہ قاری باسط کی آواز میں سننی ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ان کی آواز میں. اچھا. اور بھی قاری یا ان کی حفاظ کی آواز میں بھی ہمیں ریزلٹس ملے. اچھا. ان کی آواز میں زیادہ ملے, زیادہ بیسٹ ملے. تو سائنٹیفک آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی ایکسپیریمنٹ جو ڈیٹا ہے وہ, اس کے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ سب میں رکھیں. اگر وہ لاہور میں ایسا ریزلٹ آیا تو وہ جاپان میں بھی سنانے میں پھر اسی طرح تو تجربہ پورا ویسے ہو. اس میں سورہ سننی ہے, اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ نہ ہو تو بہتر ہے. جی, وہ ترجمے کی طرف دھیان چلا جائے گا. ترجمے کے لفظوں کے مالک کی طرف کرنا ہے. آئے ہائے 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 ہائے, یار کیا بات کیا حافظ, کیا بات کیا یار, واہ واہ. میں معافی چاہتا ہوں, میرے میں فتویٰ نہ لگ جائے. سورہ رحمان نہیں کچھ بھی کرتی, نہ آیت الکرسی کرتی ہے, آیت الکرسی والا کرتا ہے. واہ 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 واہ, اس کے آگے پیش ہونا ہے. اور یہ دونوں سورہ ایک بات میں فرق بتا دوں, جو سورہ رحمان اور آیت الکرسی ہے نا, یہ کلام اللہ, اللہ کی صفت ہے بذات خود. بالکل اس کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. نہیں, مخلوق نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں کہہ رہا. یہ تو بڑی اس کے یہ تو بڑا شروع کی بحث ہے نا جی, مخلوق ہے. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. ایک تو میں نے کہیں سنا تھا کہ جو جتنا اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ بھی اتنا سے راضی ہوتا ہے. اچھا, کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ اور دوسری میں نے ایک چیز اور شیئر کرنی تھی. میرا ایک ہی بڑا بھائی تھا اور کوئی بہن نہیں تھی, تو اس کی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ تو راجعون. لیکن مجھے اس میں کوئی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں ہے. میرا یہ سوال اسی میں آپ ایڈ کر دیں کہ کیا اللہ کسی سے راضی ہے یا نہیں, اس کا کیا اسکیل ہے, کیسے پتہ چلتا ہے؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی جو انہوں نے سوال کیا ہے نا, کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ پہ تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, یہ تو صحیح حدیث کا انہوں نے مفہوم بھی. بالکل, رسول اللہ حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ ایک اس سے بھی بڑی بات ہے, وہ حدیث قدسی کے علاوہ میں دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں, کہ ایک بندے کی محبوب چیز لے لی اللہ نے اور اس نے کہا الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد بناتے ہیں. جو بندہ اپنے بھائی کی فوت پہ اگر راضی ہے, اللہ سے جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے. یہ بات درست ہے, ان کا یہ عقیدہ بالکل
جائز ہے اور صائب ہے. رسول اللہ نے کہا کہ جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہا الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں، تو نے چاہے میرا بیٹا لے لیا، ماں لے لی، باپ، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن بھی اور اسی وقت بیت الحمد یعنی ایک گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر ٹائٹل لگایا جاتا ہے یہ اللہ سے راضی بندہ ہے. تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے. ایک بات، دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اولاد صالحہ نرینہ کے لیے جو انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا نا، اس کے لیے قرآن پاک میں ایک نبی کا پورا واقعہ موجود ہے. حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے ہیں، انا لکی ہاگا، یہ پھل بغیر موسم کے اللہ دے سکتا ہے، حالانکہ نبی تھے، پیغمبر سے خیال آیا اگر اس کو بال موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو میں بوڑھے زکریا کو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ وظیفہ کرنا چاہیے 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد، صرف 40 دن. جو مرد پڑھ لے یا عورت بانجھ ہو، بانجھ بھی کیوں نہ ہو. اور یہ میں اپنا واقعات، ایک نہیں دو نہیں متعدد واقعات ہیں. میرے پاس ایک گارڈ تھا جس کو 18 سال سے اولاد نہیں تھی اور اس کو کہا گیا بانجھ ہو آپ، یعنی سپرم کاؤنٹ زیرو ہے. اس نے یہ 40 دن وظیفہ پڑھا، الحمدللہ اس کی اولاد ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا نماز ادا کرتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں جی، یہ شیطانی وسواس مطلب غلط طریقے کے مطلب وہ آتے ہیں نا. آپ کا نام کیا ہے؟ مشرف حسین. مشرف حسین. اچھا، آپ اس سے فکر مند ہیں؟ بہت فکر مند، بہت زیادہ. نہ کہ سارا دن بھی یہی حال ہے. جب تسبیح کرنے لگتا ہوں، جب درود شریف کی تسبیح کرنے لگتا ہوں تب نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں. اچھا، دو طرح کے خیالوں میں ذرا تقسیم کرنا، گندے خیال آتے ہیں کہ برے خیال آتے ہیں؟ وہی گندے برے دونوں ہی ہیں نا. دونوں ہی آتے ہیں. جیسے کہ ایسے ہے کہ نہ کہ جیسے یہ شیطانی وسواس جو ہیں میرا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہے نا جی. ٹھیک ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ سنیے گا، ورنہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا. شام بھائی کیا وظیفہ پڑھیں؟ بلال بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس یہی شکایت لے کے آئے کہ اللہ کے رسول ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے جل کے کوڑلا ہو جاؤں. یعنی بلکہ ان کے الفاظ بعض روایات میں جی چاہتا ہے خودکشی کر اپنی جان کو تلف کر لوں. ایسے وسوسے آتے ہیں، یعنی یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو ان کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کی ایک نشانی ہوتی ہے. خیالات شیطان نے اور کیا کرنا ہے، وسوسہ ہی تو ڈالنا ہے. تو رسول اللہ نے علاج بتا دیا. کا سورۃ حدید کی آیت پڑھا کر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کی کثرت سے تلاوت شروع کی، مجھے اس کے بعد کبھی کوئی شبہ ہی نہیں پڑا، کبھی کوئی شک ہی نہیں پڑا. شیطانی خیالات کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں. پہلا خیال جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر برائی کی طرف انسان کو یعنی الہات کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت، کسی کو بھی شک اور شبہ اشکال پڑھے، یہ آیت پڑھے سورۃ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ تو رسول اللہ نے بے شمار علاج بتائے. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی، رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے اندر ہی جو قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں نا، ہم نے اس ماہ کو فضیلت اس لیے دی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. ہم نے اس رات کو فضیلت اس لیے دی، 83 سال کی عبادت کے برابر ہے ایک رات. ہم نے مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا، اس بستی پہ نازل ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو سجایا کہ ان کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل ہوا. تو اگر ہم اللہ کے یہ آیت ہی نہیں سمجھتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اب اس سے بڑی تو میرے خیال میں سمجھنے کی بات، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈر ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں پہ نازل ہوا، بندہ مومن کے لیے آیا، ہمارے دل پھر بھی لرزتے. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم بیٹا. سمیہ جی، میں اسلام آباد سے سمیہ عدنان بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. میرا ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم اور باقی حاضرین کو بھی. اصل میں آپ لوگوں کی میں ڈسکشن سن رہی تھی اور مجھے خیال آیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں. جی بسم اللہ. مجھے 10 سال پہلے فائبرومائلجیا ہوا تھا اور میں نے بہت ٹریٹمنٹ لیا. اس کے بعد 6 سال پہلے مجھے IBS بھی ہو گیا، انگزائٹی کے ساتھ پینک اٹیکس بھی شروع ہو گئے. تو حالت بے حد بگڑ جاتی تھی. اتنی 13-14 گولیاں کھا کے بھی میں جا کے ایمرجنسی میں مورفین لگوا رہی ہوتی تھی اور مطلب آئی ہیڈ نو لائف لیفٹ. پھر مجھے سورہ رحمان کا علم ہوا اور میں نے 1 ہفتے کے لیے جیسے بتاتے ہیں 3 ٹائم سننے کا، تو قاری عبدالباسط کی آواز میں نے سنی اور آپ یقین جانیے کہ میں 4تھے دن ٹھیک تھی اور 7 دن بعد میں نے دوائی بالکل بند کر دی، کولڈ ٹرکی بند کر دی
اور 2 سال ہو گئے ایک گولی نہیں کھا رہی اور میں بالکل ٹھیک ہوں. گھر کی گواہی آ گئی ہے. تو اس کے علاوہ مجھے گائنی کا اتنا زیادہ ایشو تھا کہ ڈاکٹر کہتے کینسر کا ہمیں ڈر ہے, آپ کی یوٹرس سائز بہت زیادہ ہے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. سارا پورے سال جا کے میں آئرن ڈرپس لگواتی تھی اور میرا HB7 ہوتا تھا, ابھی میرا HB13 ہو چکا ہے اور میرے خیال میں 22 سال بعد ہوا ہے, جب سے میرا پہلا بیٹا ہوا اس کے بعد سے نہیں ہوا تھا. اچھا ماشاءاللہ بیٹا بھی ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. تیری خیر ہوئے. تو واہ 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 سمیہ. سمیہ میں یقین کریں کہ میں نہیں آپ کو جانتا نا, جی میں آپ کو نہیں جانتا, میں صرف آپ کی آواز سن رہا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا. یقین کیجئے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ میں ذاتی طور پہ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جی, کئی دفعہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. یقین کیجئے بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا, خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پلانٹ تھا, کوئی ہم نے کہا تھا, کوئی کہا تھا. کیا یہ شہادت ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا. یہ آپ نے جو واقعہ پیش کیا یہ صرف اللہ کی رحمت ہے, ایک زندہ معجزہ ہے. میں کہتا ہوں لیکن اس کا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو ضرور دینا چاہیے کہ جو معاشرے میں اویئرنیس سورہ الرحمان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے پھیلائی ہے. صفدر شاہ صاحب کو بھی تو جاتا ہے, جانا چاہیے. یہی ابا جی کوئی جانا چاہیے. میں تو خود بینیفیشری ہوں جی, مجھے ایڈز کا ٹیکہ لگ گیا تھا. ان کو ایڈز کا ٹیکہ لگ گیا تھا بھائی. وائرس کا 3 جراثیم میرے جسم میں تھے, ٹھیک ہے, مریضہ کا وہ سوئی لگ گئی مجھے نرس کی غلطی سے. لیکن اویئرنیس ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ ان کو استقامت دے. اس کے اندر گواہی آ گئی ہے. اگر ابھی بھی ہمارا دل اس کی طرف مائل اور متوجہ نہیں ہوتا پھر ہم اپنے اوپر ہی ماتم کر سکتے ہیں. اور کیا کریں. سمیہ آپ یہ وظیفہ آگے دیتی ہیں لوگوں کو؟ خود بتایا کہ جی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بتاؤں. میرے اپنے بھائی کا جو بچہ ہے وہ کوئی 10 سال کا تھا, اس کو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا کہ کالا موتیا ہے, اس کا گلوکوما کا بتایا, اور انہوں نے ملٹیپل ہاسپٹلز میں جا کے ٹیسٹ کرائے, پھر انہیں بھی کسی نے بتایا سورہ رحمان کا انہوں نے کی, اور جب دوبارہ ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹرز نے کہا پچھلے ٹیسٹ غلط ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے بالکل. وہ زندہ رہا میری پیاری بیٹی. کیا بات ہے, بھتیجے کا وہ ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ بھی سمیہ اس بات کو, اور باقی لوگ جو کہ اس کو کوئی اجازت کی بات تو نہیں ہے جو دینا چاہے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ جس طرح بلال بھائی کئی دفعہ 2 ڈسپرین کھانے سے بندے کو درد دور نہیں ہوتی, زیادہ خوراک لینی پڑتی ہے, تو مایوس نہیں ہونا. اگر تعداد یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کی نا 3, اگر ہو سکتا کسی کو 5 یا 7 میں کہنا چاہتا ہوں تو وہ بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ. اور اس پہ جب بھی آپ آگے بڑھائیں, ایک شرط جو میں ہمیشہ لگاتا ہوں, اور میں نے وہ صفدر شاہ صاحب سے بھی سنی, تب تو یقین آتا ہی نہیں تھا, پھر ڈاکٹر جاوید سے سنی, پھر ذرا نیم حکیم والی میری حالت ہو گئی, اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس کا اثر جب ہوتا ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے دل سے تمام لوگوں کو کراس دا بورڈ معاف کر دیتے ہیں. اور معاف کرنے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ خلش ہے آپ اس کے لیے دعا کریں, وقفہ لیتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. عملی طور پہ آپ بھی مہربان ہو نا. ہاں